آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عام طور سے لوگ امانت کا جو مطلب سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے کچھ پیسے یا اپنی کوئی چیز ہمارے پاس لا کر رکھوا دی اور ہم نے وہ حفاظت سے رکھ دی اور اس چیز کو خود استعمال نہیں کیا اور کوئی گڑبڑ نہیں کی، خیانت نہیں کی۔ بس امانت کا یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ بے شک امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں جہاں امانت کا لفظ آیا ہے اس کے معنی اور اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع اور بہت کشادہ ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو امانت کے اندر داخل ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ یہ ہماری زندگی جو ہمارے پاس ہے، اسی طرح ہمارا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک یہ امانت ہے۔ ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جسم جو ہمیں عطا کیا ہے اور یہ اعضاء جو ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، یہ کان جن سے ہم سنتے ہیں، یہ ناک جس سے ہم سونگھتے ہیں، یہ منہ جس سے ہم کھاتے ہیں، یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ کیا آپ یہ اعضاء کہیں بازار سے خرید کر لائے تھے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی محنت اور مشقت کے پیدا ہونے کے وقت سے ہمیں دے دیے اور ہمیں یہ کہہ دیا کہ ان اعضاء سے اور ان قوتوں سے لطف اٹھاؤ۔ ان اعضاء کو استعمال کرنے کی تمہیں کھلی اجازت ہے، البتہ ان اعضاء کو ہماری معصیت اور گناہ میں مت استعمال کرنا۔ انسان کو اجازت کے باوجود قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے یہ کہہ دے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھے قتل کر دو، یا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میرا ہاتھ کاٹ دو، میرا پاؤں کاٹ دو، کوئی شخص چاہے کتنی ہی اجازت دے دے اور اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے دے کہ میں اس سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، لیکن دوسرے شخص کے لیے اس کی اس پیشکش کو قبول کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص دوسرے سے یہ کہے کہ یہ میرے پیسے ہیں، تم لے لو اور تم ان پیسوں کو جو چاہو کرو، تو دوسرے شخص کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ پیسے لے لے اور جو چاہے کرے، لیکن جان لینے اور اعضاء کاٹنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جسم اور جان ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور جب امانت ہے تو اس کو اس کام میں استعمال کرنا ہے جس کی مالک نے اجازت دی ہے، اور اس کام سے ان کو بچانا ہے جس سے مالک ناراض ہو اور جو مالک کو ناپسند ہو۔ اسی طرح زندگی کے یہ لمحات جو گزر رہے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ان لمحات کو ایسے کام میں صرف کرنا ہے جو دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہو، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو۔ اگر ان لمحات کو اس کے خلاف کاموں میں خرچ کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ یہی وہ امانت ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آخری رکوع میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اس امانت کو ہم نے آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا کہ یہ امانت تم اٹھا لو۔ تو ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اور اس امانت کے اٹھانے سے ڈرے۔ وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت یہ تھی کہ ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں عقل دیں گے اور سمجھ دیں گے، تمہیں زندگی دیں گے، اور یہ عقل، یہ سمجھ اور یہ زندگی تمہارے پاس ہماری امانت ہوگی، اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ فلاں کام میں اس زندگی کو خرچ کرنا ہے اور فلاں کام میں نہیں کرنا۔ اگر تم اس زندگی کو ہمارے احکام کے مطابق استعمال کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہوگی، اور اگر ہمارے احکام کے خلاف استعمال کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہوگی اور دائمی عذاب ہوگا۔ جب اس امانت کی پیشکش آسمانوں پر کی گئی کہ تم یہ امانت اٹھا لو، تو آسمانوں نے کہا کہ ہم موجودہ حالت میں بہتر ہیں۔ اگر یہ امانت ہم نے لے لی تو پتہ نہیں کہ اس کو سنبھال سکیں گے یا نہیں، اور اگر نہ سنبھال سکے تو آپ کے فرمان کے مطابق دائمی جہنم کے مستحق ہوں گے، اور ہمیشہ کے لیے ایک عذاب کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ نہ ہمیں جنت ملے اور نہ جہنم ملے۔ اس وقت عافیت سے تو ہیں، چنانچہ آسمانوں نے انکار کر دیا۔
پھر اس امانت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر پیش کیا کہ تو بہت بڑا اور ٹھوس کر رہا ہے، تیرے اندر پہاڑ ہیں، سمندر ہے، درخت، جمادات، نباتات تیرے اندر ہیں، تم یہ امانت لے لو۔ تو زمین نے کہا کہ میں اس کے اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، اگر یہ امانت میں نے اٹھا لی تو اللہ جانے میرا کیا حشر بنے گا، لہذا اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو پیش کیا کہ تم سخت جان ہو، اور لوگ سخت جان ہونے میں پہاڑوں سے تشبیہ دیتے ہیں، تم یہ امانت اٹھا لو۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت نہیں لیتے، موجودہ حالت ہماری بہتر ہے، اور اگر اس آزمائش میں پڑ گئے تو پتہ نہیں کہ کامیاب ہوں گے یا نہیں، اور اگر ناکام ہوئے تو ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے امانت انسان پر پیش کی کہ تم یہ امانت اٹھا لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں انسانوں کی تخلیق سے ہزارہ سال پہلے ان تمام روحوں سے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں، ان سب روحوں کو جمع کیا، اور ہر روح ایک چھوٹی سی چونٹی کی شکل میں سامنے آئی، اور اس وقت ان کے سامنے یہ امانت پیش کی گئی کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ تو سب اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر گئے، تم یہ امانت لیتے ہو؟ اس انسان نے کہا کہ ہاں میں لیتا ہوں۔ جب انسان نے قبول کر لیا تو یہ امانت اس کے پاس آ گئی۔ لہذا یہ زندگی امانت ہے، یہ جسم امانت ہے، یہ اعضاء امانت ہے، اور عمر کا ایک ایک لمحہ امانت ہے۔ اب جو اس امانت کا پاس کرے گا وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ فلاح یافتہ ہے۔ یہی وہ امانت ہے جس کا ذکر قرآن حکیم نے دوسری جگہ فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی، اور اللہ کے رسول نے تمہیں اس امانت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس امانت کے خلاف خیانت نہ کرو، اور جو امانتیں تمہارے پاس موجود ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرو۔ امانت کا سب سے پہلا مفہوم یہ ہے۔ امانت کا دوسرا مفہوم اس کے علاوہ ہے، جس کو عام طور پر لوگ امانت نہیں سمجھتے، وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص نے کہیں ملازمت اختیار کی ہے، اس ملازمت میں جو فرائض اس کے سپرد کیے گئے ہیں وہ امانت ہے، ان فرائض کو وہ ٹھیک ٹھیک بجا لائے، اور جن اوقات میں اس کو ڈیوٹی دینے کا پابند کیا گیا ہے ان اوقات کا ایک ایک لمحہ امانت ہے۔ لہذا جو فرائض اس کے سپرد کیے گئے ہیں، اگر وہ ان فرائض کو ٹھیک ٹھیک انجام نہیں دیتا بلکہ کام چوری کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہا ہے اور امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ مثلاً ایک شخص دفتر میں ملازم ہے، اس کو اس کام پر لگایا گیا ہے کہ جب فلاں کام کے لیے لوگ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا کام کر دینا۔ یہ کام اس کے ذمے ایک فریضہ ہے جس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ اب کوئی شخص اس کے پاس اس کام کے لیے آتا ہے اور وہ اس کو ٹال دیتا ہے، اس کو چکر کھلا رہا ہے تاکہ یہ تنگ آ کر مجھے کچھ رشوت دے دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بر صغیر کے ممالک میں آج سرکاری ملازم جس عہدے پر بھی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو شخص میرے پاس آ رہا ہے اس کی کھال اتارنا اور اس کا خون نچوڑنا میرے لیے حلال ہے۔ یہ امانت میں خیانت ہے، اور وہ اس کام کی جو تنخواہ لے رہا ہے وہ تنخواہ بھی حرام ہو گئی۔ اگر وہ اپنے فرائض ٹھیک ٹھیک انجام دیتا اور پھر تنخواہ لیتا تو یہ تنخواہ اس کے لیے حلال ہوتی اور برکت کا سبب ہوتی۔ لہذا اس کام کرنے پر جو رشوت لے رہا تھا وہ تو حرام ہی تھی، لیکن اس نے حلال تنخواہ کو بھی حرام کر دیا، اس لیے کہ اس نے اپنے فریضے کو صحیح طور پر انجام نہیں دیا۔ اسی طرح ملازمت کے لیے یہ طے کیا تھا کہ میں 8 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا۔ اب اگر اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں سے کچھ چوری کر گیا اور کچھ وقت اپنے ذاتی کام میں استعمال کر لیا تو جتنا وقت اس نے اپنے ذاتی کام میں استعمال کیا ہے اس وقت میں اس نے امانت میں خیانت کی، کیونکہ یہ 8 گھنٹے اس کے پاس امانت تھے۔ اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ اس میں اپنا کوئی ذاتی کام کرتا۔ یہ اوقات بک چکے۔ اب اگر اس وقت میں دوستوں سے باتیں شروع کر دیں یا اپنے گھر چلا گیا اور بیوی بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا تو یہ امانت میں خیانت ہے، اور جتنی دیر یہ خیانت کی اتنی دیر کی تنخواہ اس کے لیے حلال نہیں۔ آج کل جب لوگ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں تو انہیں یہ حدیث بہت یاد رہتی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری
پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ مگر بھائی یہ بھی تو دیکھیے کہ پسینہ نکلا بھی یا نہیں۔ ہمیں پسینہ نکلنے کی تو کوئی فکر نہیں ہے کہ جس کام میں میرا پسینہ نکلنا چاہیے تھا وہ نکلا یا نہیں، اور واقعتاً ہم اجرت کے حقدار بنے یا نہیں، اس کو تو کوئی نہیں دیکھتا۔ بس یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مزدوری ادا کر دیں۔ بہرحال یہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی اور یہ اوقات کا چرانا، یہ سب امانت میں خیانت ہے، اور اس کے عوض جو ریال مل رہے ہیں وہ حرام ہے۔ وہ انسان اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہا ہے۔ ایک بزرگ کے مدرسے میں یہ طریقہ تھا کہ استادوں کے لیے گھنٹے مقرر تھے کہ فلاں وقت میں وہ استاد آئے گا اور بچوں کو پڑھائے گا۔ مدرسے میں کوئی قانون اور ضابطہ مقرر نہیں تھا، مگر ہر شخص کا مزاج بنا دیا گیا تھا۔ اس لیے جب کوئی استاد تاخیر سے آتا تو وہ رجسٹر پر نوٹ لکھ دیتا کہ آج میں اتنی تاخیر سے آیا ہوں، اور مدرسے کے اوقات کے دوران کوئی دوست یا کوئی عزیز رشتہ دار ملاقات کے لیے آ گیا اور اس کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو گئے تو اس وقت گھڑی دیکھ کر استاد وقت نوٹ کر لیتا کہ یہ دوست اس وقت آیا اور اس وقت واپس گیا، اور آدھ گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہو گیا، اور جب تنخواہ وصول کرنے کا وقت آتا تو وہ پورے مہینے کا گوشوارہ پیش کرتا اور ایک درخواست پیش کرتا کہ ہم سے اس ماہ میں یہ کوتاہی ہوئی ہے اور ہم نے اتنا وقت اپنی ذاتی مصروفیات میں خرچ کر دیا تھا، لہٰذا اتنے وقت کی تنخواہ ہماری کاٹ لی جائے۔ اس طرح ہر استاد مہینے کے ختم پر درخواست دے کر اپنی تنخواہ کٹواتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہمارا حق ہمیں پورا ملنا چاہیے، لیکن ہم اپنا فریضہ پورا ادا کریں اور ہمارے ذمے جو واجبات ہیں ان کو ادا کریں، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے فرائض بجا لانے کی فکر کرے۔ جب ہر انسان اپنے فرائض صحیح طور پر بجا لائے گا تو دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ اوقات میں چوری کرنا امانت میں خیانت ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ اچھی خاصی حلال ملازمت کی آمدنی کو حرام بنا لیتے ہیں۔ اگر یہی سرکاری ملازم صبح کو صحیح وقت پر آئیں اور شام کو صحیح وقت پر جائیں اور اپنے فرائض کو صحیح طور پر بجا لائیں اور دل میں یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ اپنا پیٹ اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تنخواہ ضروری ہے، اس وجہ سے تنخواہ لیتا ہوں، لیکن میری نیت یہ ہے کہ میں مخلوق کی خدمت کروں، تو اس صورت میں یہ پورے 8 گھنٹے اس کے لیے عبادت اور اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گے، اور تنخواہ بھی حلال ہوگی۔ لیکن اگر اوقات کی چوری کر لی یا اپنے فرائض پورے طور پر انجام نہیں دیے تو اس نے حلال آمدنی کو حرام بنا لیا، اس تنخواہ کو آگ کے انگارے بنا لیا۔ آج کے اس دور میں حلال اور حرام میں فرق بہت کم ہو گیا، بلکہ حلال اور حرام دونوں دیکھنے میں یکساں نظر آ رہے ہیں، لیکن جب یہ ہماری ظاہری آنکھیں بند ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ حرام آمدنی جو لے کر آیا تھا وہ آگ کے انگارے تھے جو وہ اپنے پیٹ میں بھر رہا تھا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آج ہماری پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے، کسی کو سکون نہیں ہے، کسی کو چین نہیں ہے، کسی کو آرام نہیں ہے، کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہر ایک انسان بھاگ دوڑ میں مبتلا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ امانت میں خیانت کرنا اس قوم کی گوٹی میں پڑ گئی ہے، اور جس قوم کو حلال و حرام کی پرواہ باقی نہ رہی ہو وہ فلاح کہاں سے پائے گی؟ قرآن حکیم کا فرمان یہ ہے کہ فلاح ان لوگوں کو ملے گی جو امانتوں کا اور عہد کا پاس کرنے والے ہو۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔